فرمائے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی اویسی اسکول آف ایکسلنس نشیمن نگر میں خواہش مند طلباء و طالبات کے لیے قرآن اندازی کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ تو آج ہمیں بے حد مسرت و خوشی ہوتی ہے جب ہم اس نظارے کو دیکھتے ہیں کہ خواہش مند ہزاروں ہیں لیکن ہمارے پاس نشستیں صرف سووں کی تعداد میں ہیں۔ تو ایک وقت آج سے 13 برس پہلے کا بھی تھا جب ہم آپ ہی کے محلے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، مساجدوں سے اعلان کرتے تھے، مجلس کے جو مقامی صدور و معتمدین تھے ان سے درخواست کرتے، ورکروں سے کہتے کہ اتنی بڑی عمارت ہے، اسکول کا آغاز ہوا ہے، بچوں کو بھیجیے، ہم ان کو تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ تو 2 سے 4 برس میں کہوں گا ہمارے اداروں کے لیے بھی ایک آزمائش کا وقت تھا کہ عمارت تو کھڑی تھی، سہولتیں سب تھیں، اساتذہ بھی تھے، لیکن پڑھنے والے بچے دستیاب نہیں تھے۔ لیکن ہم نے ایک تعلیمی انقلاب کو برپا کرنے کا منشا و مقصد بنا لیا تھا، اور اس منشے میں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو بھی تکالیفیں آئیں ہم نے خوشی سے ان تکالیفوں کو قبول کیا، اور اللہ کی آزمائش سمجھ کر ہم اپنے منزل تک پہنچنے میں کبھی بھی کوئی کوتاہی نہیں برتی، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ایک تعلیمی انقلاب کو ہم برپا کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ گھر جن گھروں میں علم کی روشنی نہیں تھی، جہالت کے اندھیرے تھے، غربت تھی، علم کے طرف ہم نے ان کو راغب کیا، علم کی اہمیت کو بیان کیا اور تعلیم کا موقع فراہم کیا۔ اور آج ہمارے اس کام کو نہ صرف حیدرآباد بلکہ سارے ہندوستان میں ایک قدر کی نظر سے، عزت کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی قائدین، سیاسی رہنما اقتدار کو اور ووٹ کو حاصل کرنے کے لیے زبانی جمع خرچ ضرور کرتے ہیں، سنہری خواب دکھاتے ہیں، ہتھیلی میں جنت بتاتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، لیکن عمل آوری نہیں ہوتی۔ لیکن ہم نے اپنے وعدوں کو پورا کیا، نہ صرف اپنے وعدوں کو پورا کیا بلکہ ہم نے آپ کے ووٹوں سے حاصل کی گئی طاقت اور ایوانوں میں پہنچنے کا جو آپ نے اپنے اعتماد، اپنے ووٹ اور اپنی دعاؤں کے ذریعے ہم کو جو موقع دیا، ہم نے اقتدار کو مجبور کیا کہ ہمارے مطالبات کو قبول کریں۔ آج بے شک جب ہمارے پاس کچھ نہیں تھا تو ہم نے جدوجہد کی، اور ہم نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیاء کے وقت کہا کہ ہم مسلمانوں کو کلمے کی بنیاد پہ منظم کریں گے، متحد کریں گے، تو ان کو ان کے صفوں میں جو تعلیمی پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے، معاشی پسماندگی ہے اس کو دور کریں گے، اور پھر انتخابات میں حصہ لے کر ہم اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کر اقتدار کے ذریعے مسائل کو حل کروائیں گے۔ سارے مسائل کا حل مرکز سیاسی ہوتا ہے، یہ فخر ملت نے کہا تھا، اور سالار ملت بھی بار بار یہی بات دہراتے رہے کہ مرکز سیاسی پہ جمع ہو جاؤ اور اپنے مسائل کو حل کرو۔ اور ہم نے اقتدار کو مجبور کیا مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو ہم نے ان مسائل کو اقتدار
توجہ دے کر ان کو حل کرنے کا انتظار بھی ہم نے نہیں کیا، جتنا ہو سکتا تھا اپنے بل سے، اپنے بلبوتے سے ہم نے بھی کیا، اور سالار ملت نے تعلیمی اداروں کا جال بچھایا، میڈیکل انجینئرنگ کالج، MBA MCA، اور یہ دارالسلام جو صرف اتحاد کا مرکز نہیں، جماعت کا دفتر نہیں، بلکہ تعلیم کا مرکز بنایا۔ تو اسی طریقے سے ہم نے بھی سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اپنے طور پر کام کیا اور ان اسکولوں کی بنیاد رکھی، عمارتیں بنائی، اور آج الحمدللہ میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری مرکز سیاسی کی طاقت کا نتیجہ ہے اور ہمارے اتحاد کا نتیجہ ہے اور ہمارے ایوان میں نمائندگی کا نتیجہ ہے کہ آج ریاستی حکومت بھی ریزیڈنشل اسکول چلا رہی ہے۔ تو آج حکومت جو کام کر رہی ہے، ہم نے اس کام کو آج سے 15 برس پہلے ہی آغاز کیا تھا۔ یہ ہماری کامیابی ہے، نہ صرف یہ کامیابی بلکہ میں یہ بھی کہوں گا آپ سے کہ آج آپ کو یاد دلاؤں کہ میں نے 1999 میں اپنا پہلا الیکشن لڑا تھا تو یہی بات کہی تھی کہ میں معصوم بچوں کے ہاتھوں میں کتاب کو تھمانے آیا ہوں، ان کے معصوم انگلیوں میں قلم تھمانے آیا ہوں، ان کے کمزور کھانوں پر کتاب اور بستے کا وزن ڈالنے آیا ہوں، ان کے اندھیرے زندگیوں میں نئے علم کے روشنیوں کو پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو لوگ خے خے مارتے تھے، ہنستے تھے اور کہتے تھے کیا اکبر اویسی اسکول بنائے گا، کیا قلم تھمائے گا، کیا کتاب دے گا پڑھنے کے لیے۔ لیکن آج وہ بات حقیقت میں تبدیل ہوئی، ایک نہیں، ارے اعلان اور وعدہ تو ایک اسکول کا تھا، آج ایک اسکول سے زیادہ آج کئی اسکول بن گئے ہیں اور کئی بلند عمارتیں کھڑی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور وعدہ کیا تھا کہ یتیم اور غریب بچیوں کے شادیوں کا انتظام کرواؤں گا، اور برابر کراتا رہا، ہر سال 200 غریب لڑکیوں کی شادیاں کرواتا رہا، ابھی بھی کرواتا رہتا ہوں۔ لیکن آپ بتائیے کہ آپ نے ہم کو نمائندے بنا کے ایوان میں بھیجا تو ہماری نمائندگی سے جو کام ہم نے شروع کیا تھا، آج حکومت کو وہ کام کرنے پہ ہم نے مجبور کروایا، اور شادی مبارک کی اسکیم کو حکومت کے سامنے پیش کر کر اس کو قبول کروایا، اور 51,000 روپیہ آج ہر غریب کو ملتا ہے۔ یہ کام بھی مجلس کا ہے، ہم نے کام کروایا، اور 51,000 سے بڑھا کر اس سال سے 75,000 کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ سال کے بجٹ میں مجلس نمائندگی کرے گی اور 75,000 کو 1,00,000 روپیہ بنائے گی۔ آپ کو یہ بھی یاد دلاؤں کہ 99 میں نے یہ بھی وعدہ کیا تھا کہ کئی غریبوں کو، بیواؤں کو وظیفہ نہیں ملتا ہے، ہم دیں گے۔ الحمدللہ ہم کئی برس تک بیواؤں کو وظیفہ دیتے رہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے، لیکن پھر آج ہم اپنی طاقت کے ذریعے، اپنی نمائندگی کے ذریعے آسرا پینشن کو ہم نے ہر غریب کے گھر تک، ہر بیوہ کے گھر تک، ہر معذور کے گھر تک ہم نے پہنچایا، اور اس وظیفے کا انتظام بھی حکومت سے کروایا ہم نے۔ تو مجلس اور دوسروں میں فرق یہی ہے، مجلس اتحاد المسلمین حکومت کے عمل کرنے کا انتظار نہیں کرتے، اس سے پہلے جتنا ہو سکتا ہے اپنے سے کرتی ہے۔ یہی مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ میں آپ سے یہی کہوں گا کہ یاد رکھو، دنیا میں اگر تم کو بلندیوں تک پہنچنا ہے، نام کمانا ہے، عزت کمانا ہے، شہرت کمانا ہے، تو صرف اور صرف یہ بلندیاں، زندگی کی کامیابیاں اگر حاصل ہو سکتی ہیں تو صرف اور صرف علم کی دولت سے حاصل ہو سکتی ہیں۔ صرف جذباتی تقاریر سے یا نعروں سے ہماری مفلسی دور نہیں ہوگی، ہماری مصیبت و پریشانی دور نہیں ہوگی۔ اگر دور ہوگی تو صرف اور صرف جہالت کے خاتمے سے ہوگی اور علم کے روشنی سے ہوگی۔ آج دنیا اگر ہم کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے تو اس لیے نہیں دیکھتی کیونکہ ہمارے پاس جہالت ہے،
علم نہیں ہے. لیکن آج اکبر الدین اویسی نے جو کام کیا ہے، شاید میں زندہ نہ رہوں میرے کام کے نتائج کو دیکھنے کے لیے، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آئندہ 20-25 برس بعد دنیا جھکے گی اور آپ کے علم کے سامنے سلام کرے گی اور کہے گی کہ یہاں قابلیت ہے، یہاں علم ہے، یہاں پہ جہالت نہیں ہے. یہی عزم ہے، یہی ارادہ ہے جس کو لے کر ہم آگے بڑھے ہیں. آج ضرور میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ سے مخاطب ہو رہا ہوں، لیکن مخاطب ہونے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو بتا سکوں کہ دنیا میں بہت سے رئیس ہیں، دولت مند ہیں، لیکن اللہ نے کسی کو ہدایت نہیں دی. لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھ گنہگار کو ہدایت دی کہ علم کے لیے کام کرو. تو ہم کام کر رہے ہیں. ہمارا کام ہماری پہچان ہے، ہمارا کام ہماری کامیابی کی نشانی ہے، ہمارا کام ہمارے آخرت کا سودا ہے، ہمارا کام ہم کو ہمارے گناہوں سے معافی دلائے گا اللہ کے سامنے. ہم یہی سوچ کر کام کر رہے ہیں. 30,000 خواتین کو ہم نے ٹرین کیا ہے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے زیر انتظام چلائے جانے والے اداروں میں. سوئنگ کا، بیوٹیشن کا، کیا کیا کلاسز نہیں ہوئے. یہاں پہ اس عمارت میں پکوان کے تک کلاسز ہم کرتے تھے گرما میں، وہ تک سکھائے. ہم نے کام کیا ہے اور کام کے ذریعے اپنے نفوس کو چھوڑا ہے. اور جب کام کیا ہے تو الحمدللہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہم نے خود اپنے بلبوتے پہ کام کیا ہے. کوئی جھولی لے کر، ہاتھ پھیلا کر بازاروں میں ہم نے پیسہ مانگ کر عوام سے کام نہیں کیا. جو بھی ہماری استطاعت تھی اس استطاعت کے حساب سے کام کیا. جب یہ عمارت بنی تو اتنی خوبصورت نہیں تھی، اس لیے نہیں تھی کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ تھا، جو بھی ہماری صلاحیت تھی اس حساب سے بنائے. اللہ نے آج دیا ہے تو آج ہم نے اس عمارت کی شکل بدل دی. آج یہ عمارت خوبصورت ہو گئی، اچھی ہو گئی. ہم نے اس عمارت کے لیے رینوویشن کا کام کیا تو قریب 1.5 کروڑ روپیہ ہم نے صرف کیا. ایک عالیشان لائبریری بن رہی ہے اوپر ٹاپ فلور پر. اتنی اچھی لائبریری اور کتب خانہ ہوگا کہ ہر کتابیں دستیاب رہیں گی. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پڑھنے والے بچے صرف کتاب کی علم سے واقف نہ ہوں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیاوی علم سے بھی وہ واقف ہوں، اسٹریٹ سمارٹ بنے اور دنیا کے مصائب و مشکلات میں آگے بڑھ کر حالات کا مقابلہ کر سکیں. ویسا علم، ویسی تربیت دینا ہمارا نظم العین ہے اور ہماری کوشش ہے. ہمارے ٹیچرز ہیں اور آسان نہیں ہے کام کرنا میرے بھائی. نئے شہر میں اگر کوئی اسکول ہوگا تو پڑھانے والے بھی مل جاتے ہیں، ٹیچر بھی مل جاتے ہیں. پرانے شہر میں اگر اچھا ٹیچر ہے ہم اس سے بولیں گے کہ نشیمن نگر میں آ کے پڑھاؤ تو کوئی نہیں آنا چاہتا. کہتے ہیں میں بی ایڈ ہوں، ایم ایڈ ہوں، قابل ہوں، میں پرانے شہر کی تنگ گلیوں میں کیوں آؤں. آج یہ ہمارے پاس جو جتنے اساتذہ، یہ جتنے لڑکیاں، یہ ٹیچرز ہیں، یہ قابل مبارکباد ہے کہ یہ آپ ہی کے اس محلے کے ہیں اور آپ ہی کے بچوں کو تعلیم دینے کی جدوجہد کر رہے، کوشش کر رہے ہیں. آسان نہیں ہوتا. ہمارے دواخانے ہیں، اتنی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے ہم کہتے ہیں کہ آئیے تو کہتے نہیں، اولڈ سٹی ہم نہیں آنا چاہتے. آسان نہیں ہے چلانا، بہت مشکل ہے، ایک چیلنج ہوتا ہے. اور کوئی دنیا میں اپنے جیب سے قوم کی مقدر کو بدلنے کے لیے کوئی کچھ نہیں کرتا. لیکن آج ہم کر رہے ہیں یہ کام، اور یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو دنیا ہم کو یاد رکھے گی کہ یہ عمارت کھڑی ہے تو اس شخص نے کچھ کام کیا تھا. لوگ آتے ہیں، چلے جاتے ہیں،
اور لوگ ان کے نام کو بھول جاتے ہیں. کل کو میں بھی نہیں رہوں گا, زمین کی غذا بن جاؤں گا, مر جاؤں گا, لیکن جب تک یہ عمارت کھڑی ہے اور اس عمارت میں پڑھنے والے بچے جب تک پڑھتے رہیں گے, انشاءاللہ میرا نام زندہ رہے گا, اور ہر پڑھنے والے بچے کے علم کے ذریعے اللہ میری قبر کے عذاب کو کم کرے گا. اور ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نیک کی دعا لگ جائے تو شاید اللہ میرے گناہوں کو معاف کرتے ہوئے جنت میں مجھے بھی مقام عطا کر دے. یہی ایک جذبہ ہے جس کو لے کر ہم کام کر رہے ہیں. اور یہ عمارتیں, یہ سکولز آپ کی ہیں, اس کی حفاظت کریے. مجھے تکلیف ہوتی ہے بیان کرتے ہوئے کہ رات کی تاریکی میں ہمارے عمارتوں پر پتھرے پھینکے جاتے تھے, کانچ کے شیشوں کو پھوڑا جاتا تھا. ارے یہ اسکول یہاں پر بنایا تو میں کس کے لیے بنایا ہوں؟ آپ کے بچوں کے لیے بنایا ہوں, اور آپ کو چاہیے کہ آپ ان عمارتوں کی حفاظت کریں. ہر اس نظر جو اس عمارت پر للچائی ہوئی نظر سے دیکھتی ہے, اس عمارت کو نقصان پہنچانے کی نیت سے دیکھتی ہے, آپ کا کام ہے کہ آپ آگے بڑھ کر ان آنکھوں کو لوچ دیں, ان دیدوں کو نکال دیں جو ان عمارتوں پہ بری نظر لگا کر دیکھتے ہیں. کیونکہ یہ آپ کی عمارت ہے, یہ میری نہیں ہے. اس میں آپ کے بچوں کو علم حاصل ہو رہا ہے. اس بات پر غور کریں. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گا کہ موجودہ دور میں یاد رکھ لو, حالات بڑے نازک ہیں, حالات بڑے نازک ہیں. اگر ہم منظم نہیں ہوں گے, متحد نہیں ہوں گے, تو پھر ہمارا مستقبل تاریکی میں ہوگا. جوش کی ضرورت نہیں ہے, ہوش کے ساتھ ہم کو حالات کو سمجھنا ہوگا. آج ہمارے سارے دشمن ایک ہو رہے ہیں, اور ہم منتشر ہوں گے تو ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہوگا. خدا را اس بات کو سمجھو, حالات کو دیکھو, اور اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو. یہاں پہ خواتین ہیں, زیادہ تعداد ماؤں کی ہے. وہ تڑپتی ہوئی ماں آج بیٹھی ہے یہاں پہ, جو اپنے بچوں کے مستقبل کی فکر کر رہی ہے. افسوس ہوتا ہے کہ ماؤں کو اولاد کے مستقبل کی فکر ہے. کیا یہ فکر باپ کو نہیں ہونی چاہیے؟ خواتین ہیں یہاں پہ, مائیں ہیں, لیکن باپ نہیں ہیں. میں آئندہ کہنا چاہتا ہوں, آئندہ جب بھی ڈرا اٹھے گا, ماں کے ساتھ اگر باپ آئے گا تبھی اس کے بچے کو داخلہ دیا جائے گا ہمارے اسکول میں. اگر باپ نہیں آئے گا تو ان بچوں کو نہیں دیں گے ہم. کیا باپ کی ذمہ داری نہیں؟ کیا صرف پیدا کرنا چھوڑ دینا ایک مرد کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کے اوپر مرد کا بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا عورت کا ہے. لیکن میں دیکھتا ہوں ہر وقت برقعوں میں, پسینوں میں معصوم بچوں کو گودوں میں اٹھائی ایک ماں اپنے دوسرے بچے کے داخلے کے لیے گڑ گڑاتی ہے, تڑپتی ہے. ماں کی گڑ گڑاہٹ نہیں, اکبر الدین اویسی باپ کی تڑپ کو بھی دیکھنا چاہتا ہے بچوں کے مستقبل کے لیے. جب تک ماں اور باپ دونوں مل کر اپنی اولاد کے مستقبل کی فکر نہیں کریں گے تو پھر اس کا مستقبل نہیں ہوگا. یہاں بیٹھی خواتین سے کہوں گا میں, اپنی لڑکیوں کو پڑھاؤ, جلدی شادیاں نہیں کرو, ان کو اپنے پیروں پہ کھڑاؤ, قابل بناؤ لڑکی کو, اتنا قابل بناؤ کہ کل کے دن اگر اس کا شوہر اس کو چھوڑ دے تو وہ شوہر کی محتاجی کی زندگی نہ گزارے, وہ اپنے علم کی دولت کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے زندگی کو سنوار سکے. ایسا اپنی بچی کو پڑھانا, اتنا قابل اپنی بچی کو بنانا. لڑکیوں کی تعلیم ضروری ہے, لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دیجیے. آج لڑکیوں رہتی ہیں تو ماں باپ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا بوجھ ہے, بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور وہ ذمہ داری کیا ہے؟ بچی ہے جلدی شادی کر دو. نہیں, صرف شادی ذمہ داری نہیں, اس لڑکی کو علم کی دولت سے آراستہ کرنا یہ بھی ذمہ داری ہے. اس لڑکی کو ہنر سکھانا یہ بھی ذمہ داری ہے. اس لڑکی کو حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل بنانا یہ بھی ذمہ داری ہے. اس لڑکی کے ساتھ خدا نہ خواستہ
برے سے برے حالات ہو جائے، شوہر کا انتقال ہو جائے یا شوہر چھوڑ دے، تب بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو چلا سکے، مستقبل کو سنوار سکے، وہ قابلیت دینا آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اسی مشن کو لے کر کام کر رہے ہیں۔ نشیمن نگر کا سکول ہے، امبر پیٹ کا سکول ہے، پھر ریاست نگر کا ہے، بابا نگر کا ہے، نرقی پھول باغ کا ہے۔ روزانہ ان سارے سکولز میں ڈرا ہوں گے، سارے سکولز میں ڈرا ہوں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ سال نہیں، آئندہ سال سے بلہ گڑے میں ہم وہاں پر ایک اور سکول کا آغاز کریں گے، اور اس سکول کے ساتھ جونیئر کالج و ڈگری کالج کا بھی آغاز کریں گے، تاکہ ہمارے بچے ڈگری اور جونیئر کالج کو بھی حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی نشیمن نگر کا پہلا بیچ ہمارے بچے اور بچیوں کا آئندہ سال نکلے گا، اور نکلنے کے بعد وہ سیدھے سے اویسی جونیئر کالج میں تعلیم حاصل کرے گا انشاءاللہ، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ اور وہاں پہ ہوگا تو وہاں سے نکل کر پھر ڈگری کالج میں ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارا کام اتنا ہے کہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ہندوستان میں کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی رہنما مجلس اور اکبر الدین اویسی کے کام کا مقابلہ نہیں کر سکتے جتنا کام ہم نے کیا ہے۔ زندگی کے ہر شعبے حیات میں ہم نے کام کیا ہے، اور یہ تعلیم میں ہزاروں بچے زیر تعلیم ہیں ہمارے اداروں کے ذریعے، یہ بہت اپنے آپ میں کارنامہ ہے۔ یہاں پہ ووکیشنل ٹریننگ دینے کے لیے جگہ نہیں ہے، تو ہم نے ایک اور عمارت سالم چوک کے پاس بنائی ہے، ہیلتھ سینٹر، ڈائگنوسٹک سینٹر، اور اس کے ساتھ ساتھ ووکیشنل ٹریننگ کی بڑی عمارت بنائی ہے سالم چوک پہ۔ آج اس عمارت میں انشاءاللہ تعالی صدر مجلس کی پارلیمنٹ چل رہی ہے، پارلیمنٹ کا سیشن ہونے کے بعد صدر مجلس آئیں گے اور سالم چوک کی اس عمارت کا بھی افتتاح کریں گے، اور اس عمارت میں جہاں پہ ہم نے اتنا زبردست رینویشن کیا ہے انشاءاللہ تعالی نقیب ملت صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ہاتھوں ان دونوں عمارتوں کا پھر سے ایک اور تقریب کے ساتھ ہم افتتاح کریں گے، اور بتائیں گے کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں، کیسا کام کر رہے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا اسرا ہاسپٹل آج کیسا ہو گیا ہے۔ آج ہم کوشش کر رہے ہیں کام کی، اور کام جو کر رہے ہیں اللہ ضرور اس کو قبول کرے گا۔ الزامات تو لگتے رہے ہیں، لگے ابھی بھی لگ رہے ہیں، آگے بھی لگیں گے، ہم کو الزامات کی پرواہ نہیں ہے، لیکن الزامات لگانے والوں سے ہمارا سوال ہے کہ بتاؤ کہ تم نے کیا کیا قوم ملت کے لیے۔ صرف الزامات، تنقیدیں کرتے رہے، ایک چھوٹا ٹائپ رائٹنگ انسٹیٹیوٹ نہیں ڈال سکے، ایک کمپیوٹر سینٹر نہیں ڈال سکے، زندگی پوری گزر رہی ہے چندوں میں اور زکوٰۃ کے نام پر پیسہ اکٹھا کر کر مجلس پہ تنقید کرتے ہو۔ تم نے کیا کیا بتاؤ؟ ارے مجلس الحمدللہ مجلس کا ہاتھ ایسا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن مجلس پہ تنقید کرنے والوں کا ہاتھ ہر وقت ایسا ہی رہا، صرف الزام لگاتے رہے۔ آج یہ ادارے ہمارے اتحاد کی نشانیاں ہیں، ان اداروں میں زیادہ سے زیادہ استفادہ اٹھائیے۔ 10th کے کوچنگ کی کلاسز بھی ہم نے کی، یہاں بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن تھوڑا ڈر تھا، خوف تھا کہ اگر شام کے وقت لڑکیاں آئیں گے تو چھیڑ چھاڑ ہوگی یا پھر نہیں کر سکیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ یہ سال، آئندہ تعلیمی سال سے نشیمن نگر میں بھی 10th کے کوچنگ کے کلاسز ہوں گے، ضرور ہوں گے SSC کے۔ لڑکیاں ہماری جائیں گی، اور میں دیکھتا ہوں کون چھیڑتا ہے میرے بچیوں کو، میری بہنوں کو یہاں سے جاتے ہوئے۔ اگر کوئی چھیڑے گا تو ہم بھی چھوڑیں گے نہیں، ہم اچھے بھی اتنے ہی ہیں، برے بھی اتنے ہیں۔ اگر کوئی غلط نظر سے یا غلط نیت سے آنکھ اٹھائے گا اور دیکھے گا ہماری ملت کے بچیوں پر، تو ہم بھی ان کو بخشیں گے نہیں۔ ہم آج
ایک تعلیم کے مشن کا کام کر رہے ہیں. اس مشن میں جو بھی جڑنا چاہتا ہے جڑ سکتا ہے، لیکن اس مشن کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو ہم ہرگز و قطعی برداشت نہیں کریں گے. ہم مؤثر جواب دیں گے، ان کا جس طریقے سے بھی ہوگا دیں گے. مجلس اتحاد المسلمین یا اکبر الدین اویسی اپنے ہاتھوں میں چوڑیاں پہن کر بیٹھا نہیں ہے. ہم اقتدار کے گریبانوں کو پکڑنے کی طاقت رکھتے ہیں تو ہمارے صفوں کے منافقین کا خاتمہ رکھنے کا عزم و ارادہ بھی رکھتے ہیں. آج میں یہاں جتنے آئے ہیں ان سے کہوں گا، جتنوں کو ملے گا داخلہ، جن کو نہیں ملا وہ مایوس نہ ہو. والٹا ہوٹل کے پاس تلنگانہ مائنورٹی ریزیڈنشل اسکول لڑکوں کا بھی ہے، لڑکیوں کا بھی ہے. میں ہمارے اسکول کے ڈائریکٹر صاحبان سے، پرنسپل صاحبہ سے، ٹیچر سے کہوں گا، جتنے بھی بچے، جتنی بھی مائیں، جتنے بھی باپ یہاں آ رہے ہیں اس اسکول میں داخلے کے لیے، جن کو داخلہ نہیں مل رہا ہے، ان سب بچوں کو ریزیڈنشل اسکول میں لے جا کر داخلہ دلائیے. یہیں پر اسکول ہے، بچوں کو پڑھنے دیجئے، لے جا کر وہاں رکھیں گے، کھانا دیں گے، کپڑے دیں گے، کتاب دیں گے، سب کچھ دیتے ہیں حکومت کی طرف سے. ان اسکولوں میں داخلہ دلوائیے. آج ان اسکولوں میں 500 نشستیں ہیں، لیکن درخواستیں 34 یا 100 آ رہے ہیں. ہمارے پاس 200 نشستیں ہیں تو 1000 درخواستیں آئی ہیں. تو 800 بچوں کو ہم داخلہ نہیں دے سکتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ گھروں میں جا کر بیٹھ جائیں. جن کو داخلہ نہیں مل رہا ہے وہ یہاں پر آئیے، ہم سرکاری مدارس میں، ریزیڈنشل اسکولز میں داخلہ دلوائیں گے ان بچوں کا. ہم وہ کام کریں گے. آپ سب سے کہوں گا کہ یہ تعلیم کے لیے ہماری جو جدوجہد ہے، اس میں آپ بھی کھانے سے کھانا ملا کر ہمارا تعاون کیجئے، ہماری مدد کیجئے، ہماری رہنمائی کیجئے، اور ہم کو بتائیے کہ کس طریقے سے کام ہوتا ہے. اور میری آواز جہاں تک جا رہی ہے، اگر کوئی میتھمیٹکس میں، اگر کوئی انگلش میں، اگر کوئی سائنس میں، اگر کوئی ایکسپرٹ ہے تو میں ان سے بھی کہوں گا کہ آؤ تم اپنے علم کو بانٹو، ان غریبوں کو بانٹو اپنے علم کو، ان کو قابل بنانے کے لیے. اگر ہر کوئی اپنی طرف سے مل کر قوم کے مقدر کو، ملت کے مستقبل کو بدلنے کی جدوجہد کرے گا تو ضرور ہمارا مقدر بدلے گا. قوم کے مقدر کو صرف ایک جماعت یا ایک شخص نہیں بدل سکتا، سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو ضرور ہم ایک نئے انقلاب کو پیدا کر سکتے ہیں، ایک نئی تبدیلی کو لا سکتے ہیں. آج وقت کا تقاضا ہے کہ ہم علم کی اہمیت کو سمجھیں، تعلیم کی اہمیت کو سمجھیں، ہنر کو حاصل کریں، ووکیشنل کورسز میں جائیں. 10th ڈراپ آؤٹ بھی ہے تو ان سے بھی کہوں گا کہ 10th ڈراپ آؤٹ کا اوپن اسکول کا امتحان کی رہنمائی کا بھی مرکز ہے ہمارے مدارس میں، ہمارے اسکولز میں. آئیے ہم بتاتے ہیں، ہم رہنمائی کریں گے آپ کی، ہم فیس آپ کی دیں گے جس کے ذریعے آپ پھر سے تعلیم میں جڑ جا سکتے ہیں. تو میں آپ سب سے پھر سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ تعلیم پر توجہ دیں، علم پر توجہ دیں، اور جن کی بھی قسمت میں ہیں انشاءاللہ ملے گا، جن کو نہیں ملا انشاءاللہ ہمارے ٹیچرز، ہمارے ڈائریکٹرز، ہمارے پرنسپل رہنمائی کریں گے سرکاری مدارس میں ان کا داخلہ دلوانے کے لیے. اور وہاں کے بعد تلنگانہ ریزیڈنشل اسکول میں بھی، وہاں پر بھی داخلہ دلائیں گے. بہرحال یہی کہوں گا کہ حالات نازک ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ ہماری صفوں میں اتحاد ہونا ہے. اتحاد کو پیدا کرو، تعلیم کی اہمیت کو سمجھو، علم کے زیور سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.